السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو احباب ادھر ادھر ہیں وہ مسجد کے اندر تشریف لائیں اور قریب قریب آ کر بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا ہم پر یہ بے پایاں فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہماری اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر نیکیوں کا، سعادتوں کا، طاعتوں کا یہ موسم بہار ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا اس نعمت کو پا کر ہم جتنا شکر کریں اتنا کم ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر پا لینا کس قدر بڑی نعمت ہے، یہ اس حدیث سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جسے میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ ایک بندے کو جو مر چکا ہے اگر اٹھا کر پوچھا جائے، اللہ رب العالمین اس بندے کو اٹھائے اور اگر اللہ رب العالمین اس بندے سے پوچھے کہ تجھے کیا چاہیے، تو جو چاہتا ہے تجھے عطا کر دیا جائے گا، جو چاہتا ہے، ایبسلیوٹلی اینی تھنگ، کسی بھی چیز کا تو مطالبہ کرتا ہے تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو حدیث مبارک کہتی ہے کہ ایسا بندہ اللہ رب العالمین سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق مانگے گا۔ اے اللہ مجھے 2 رکعت پڑھنے، یعنی میں مر کے اللہ تعالیٰ نے اسے کسی بھی چیز کا مطالبہ کرنے کا حکم دیا ہے، اذن ہے اسے، لیکن وہ اللہ رب العالمین سے دنیا کی بادشاہت نہیں طلب کرے گا، اللہ رب العالمین سے ہندوستان کی پرائم منسٹرشپ نہیں مانگے گا، یا پھر پوری دنیا کی حکومت اور سلطنت نہیں مانگے گا۔ اللہ رب العالمین سے وہ بندہ کیا مانگے گا؟ اے اللہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی تو اجازت دے دے، موقع دے دے، مر کے اٹھنے کے بعد پھر 2 رکعت پڑھنے کے بعد چاہے تو مجھے اپنے پاس لے لے۔ کیوں ایسا کہے گا وہ بندہ؟ اسی لیے کہ اس بندے کو معلوم ہو گیا ہے، اب چونکہ وہ مر گیا ہے، غیب کے پردے اٹھ چکے ہیں، اسے معلوم ہو گیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے پر اللہ رب العالمین جو عطا کرنے والا ہے وہ دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اب 2 رکعت نماز کا یہ معاملہ ہے کہ ایک بندہ دنیا کی حکومت بھی نہیں مانگے گا، اس کے سامنے 2 رکعت نماز کی توفیق مانگے گا، تو پورا 1 مہینہ رمضان المبارک کا پا لینا کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنے زیادہ مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں کہ ہمیں اگر کچھ سمجھ میں آتا ہے تو وہ مٹیریل سمجھ میں آتا ہے، ہم نے کتنا پایا، کتنا پروفٹ ہوا، کتنا لاس ہوا، یہی سب کچھ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، کتنا اکاؤنٹ بیلنس ہے، کتنی پراپرٹی ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، یہی ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔
لیکن یہ جو حقیقی دولت ہے، ایمان کی دولت، کتنی بڑی دولت ہے. اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. آپ اس بات کا میں اکثر بیان کرتا ہوں، یہ کون سی نعمت ہے معلوم؟ میں اور آپ آج مسلمان ہیں، میں اور آپ آج مومن ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. یہ وہ نعمت ہے میرے بھائی جس سے اللہ رب العالمین نے ابو طالب کو محروم رکھا. یہ وہ نعمت ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے. کسے نہیں ملی یہ نعمت؟ ابو طالب کو نہیں ملی، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پال پرورش کر کے بڑا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال باںکا ہونے نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والی ہر مصیبت کو اپنے سینے پر لینے والا آدمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر اپنے بیٹے کو سلانے والا آدمی، تاکہ تلوار اگر پڑتی ہے تو میرے بیٹے پر پڑے اور میرے بھتیجے کو کچھ نہ ہو. اتنا بڑا اللہ کے نبی کا مددگار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زندگی لگا دی اللہ کے نبی کے دفاع میں. ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین نے ایمان سے محروم رکھا. وہ ایمان تمہارے اور میرے پاس ہے. کتنی بڑی بات. ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، چیزوں کو بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں کتنی بڑی نعمتیں. آج اس رات کے اندر جو میں اور آپ باقاعدہ حیات ہیں، سب سے پہلی بات اس رات میں اللہ رب العالمین نے ہمیں زندہ رکھا، کتنی بڑی چیز. اس کے علاوہ نہ کہ صرف یہ کہ زندہ رکھا، بلکہ اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع فرمایا. یہ بہت بڑی توفیق ہے اللہ رب العالمین. اس توفیق کو پا کر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. کتنی بڑی توفیق ہے، اور اس توفیق سے کتنے لوگ محروم ہیں. آج کہاں ہیں وہ؟ گھروں کے اندر سو رہے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی مشغلوں میں ملوث ہیں. لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع ہو کر کتاب و سنت کی دو چار باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑی ہے. یاد رکھیں، اس بات کو یاد رکھا جائے. جو بندہ دنیا کے اندر اللہ کے ذکر سے دور ہے، عبادتوں سے دور ہے، فرائض سے دور ہے، ایسا بندہ دنیا میں عذاب میں مبتلا ہے. وہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ اللہ سے دور ہے اور وہ اس نے بڑا تیر مار لیا ہے پھر دور ہے اللہ رب العالمین سے. نہیں، ایسے بندے کو اللہ اپنی عبادت سے محروم رکھے ہوئے، اپنی عبادت کی توفیق سے محروم رکھے ہوئے. یاد رکھیں، ہم اللہ رب العالمین کے صرف کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے، زندگی کی دوسری ضروریات کے لیے ہی محتاج نہیں ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے بھی اللہ کی توفیق کے محتاج ہیں. ہم اللہ کی توفیق کے بغیر اس کی عبادت بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے کہا جاتا ہے، دعا اللہ کے نبی نے سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد کر، تیرا ذکر کرنے میں میری مدد. دیکھیے، تیرا ذکر کرنے میں میری مدد کر، تیرا شکر کرنے میں میری مدد کر، تیری عبادت کرنے میں میری مدد کر، کیونکہ میں تیری عبادت کرنے کے لیے بھی تیری توفیق کا محتاج ہوں. تو اگر مجھے توفیق نہیں دے گا میں تیری عبادت بھی نہیں کر سکتا. یہ مسئلہ ہے. اللہ رب العالمین نے توفیق دی، اس پر اللہ کا جتنا ہو سکے اتنا شکر ادا کیا جائے. اور یہ مقدس راتیں، ان راتوں میں یہ علم کی مجلس ہے، یہاں پر علم حاصل کیا جائے. اس کے بعد اجتماع انفرادی عبادتوں میں لگیں. پوری رات سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک یہ راتیں سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہیں. اور یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا الشہر قد حضرکم، یہ مہینہ آ گیا ہے تمہارے پاس. فیہ لیلہ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ومن حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات میں عبادت کی توفیق سے محروم کیا گیا، جسے اس رات میں عبادت کی توفیق نہیں ملی، وہ ہر طرح کے خیر سے محروم کر دیا گیا. ایسا آدمی محروم ہے، ایسا آدمی بدقسمت ہے، اسے اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کی توفیق سے محروم رکھا ہے. تو اللہ رب العالمین کا بہت بے پایاں احسان ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع، یہ پل، یہ بہاریں زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرمائی. اللہ رب العالمین ان راتوں میں قیام کی اور دوسری عبادتوں کا ہمیں بھرپور اجر و ثواب عطا فرمائے. ہماری عبادتوں میں جو کوتاہیاں واقع ہیں، ان تمام ان کوتاہیوں سے اللہ رب العالمین صرف نظر کرتے ہوئے ہماری عبادتوں کا ہمیں بھرپور بدلہ عطا فرمائے. آج کے اس بزم میں، اس محفل میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا مجھے مکلف کیا گیا ہے وہ بہت وسیع عنوان اصل میں، علامات قیامت کے سلسلے میں. ویسے میں نے اس بات پر کہا بھی کہ یہ بہت واسٹ ٹاپک ہے اور وقت محدود ہوتا ہے، اس سلسلے میں بات کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، لیکن پھر بھی اصرار رہا کہ مجھے اسی عنوان پر بات کرنی ہے. وہ کون سا عنوان ہے؟ آپ کے علم میں ہوگی بات. وہ ہے فتنہ مسیح دجال، دجال کا فتنہ. اس سلسلے میں انشاءاللہ وقت میں آپ کے سامنے میں باتیں کرنے کی کوشش کروں گا. دجال کا فتنہ اس سلسلے میں دیکھیے، بات میں
آگے بڑھنے سے پہلے چند باتوں کو میں کلیئر کروں گا. اپنا موقف، اپنا منہج، اپنا مسلک، اس بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے اسے میں پہلے کلیئر کروں گا، اس کے بعد آگے بڑھوں گا. دجال کے سلسلے میں ہو، چاہے مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ہو، یا پھر نزول عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ہو، یا پھر دیگر دوسری بڑی علامات قیامت کا معاملہ ہو، ان تمام کے تمام معاملات میں ہمارا موقف صحابہ کا موقف ہے. دین کے ہر گوشے میں صحابہ کا موقف. صحابہ کا موقف اس سلسلے میں کیا ہے؟ صحابہ کا موقف، سلف صالحین کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان تمام کے تمام معاملات کو ظاہر پر محمول کیا جائے گا. میں سمجھاتا ہوں آپ کو. ان تمام کے تمام معاملات کو ظاہر پر محمول کیا جائے گا، کسی قسم کی تعویل اس میں نہیں کی جائے گی، کسی قسم کی کھینچ تان اس کے اندر نہیں کی جائے گی. جو باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ان باتوں کو ظاہر پر محمول کیا جائے گا. جیسی وہ باتیں ہیں اسے ویسے ہی مانا جائے گا. اس کے اندر اپنے طرف سے کوئی مفہوم، اپنے طرف سے کوئی تعلق، ہمارے مطابق ایسا اکارڈنگ ٹو می، اکارڈنگ ٹو دیم، اس طرح سے اس کے اندر کچھ نہیں چلے گا. سیدھا سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا بتایا ہے اسے ویسا مانا جائے گا. اچھا دجال کیا ہے؟ دجال اصل میں ایسا نہیں ہے. دجال بولے تو قیامت کے قریب جو نظام قائم ہوگا، پوری دنیا کا جو آرڈر بنے گا، پوری دنیا کا جو ایک نظام کا ہے، وہ دجالی نظام ہوگا. دجال اصل میں ایک انسان نہیں ہے، دجال کوئی ایک اینٹی نہیں ہے، دجال ایک انسان نہیں ہے، ایک فتنہ نہیں ہے، بلکہ دجال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ نظام کو کہا ہے، ایک باطل نظام کو کہا ہے. یہ اس طرح کی تعویل نہیں، غلط تعویل. دجال کسی اسپیس کرافٹ کو کہا گیا، دجال آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کہا گیا. تھوڑے دن پہلے انٹرنیٹ آیا تھا، آپ کو یہ ساری باتیں جب انٹرنیٹ آیا تھا، وہی گوگل اور انٹرنیٹ وغیرہ، یہ 10-15 سال پہلے جس کا، تو تب کہا گیا کہ یہ دجال ہے. اب اے آئی آیا ہے تو کہا گیا کہ یہ دجال ہے. اور امریکہ کا بہت زیادہ بول بالا جب چلا تو کہا گیا کہ امریکہ دجال ہے. بعض کہتے ہیں کہ اسرائیل دجال ہے. یہ ساری چیزیں موشگافیاں ہیں. یہ ہمارا موقف نہیں ہے. اہل السنہ والجماعہ کا یہ موقف نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے یہ نعوذ باللہ فکر دی کہ بخاری مسلم کی افسانے ہیں. یہ نعوذ باللہ یہ کہا کہ بخاری اور مسلم کی کیا ہیں، کہتے ہیں افسانے ہیں. دجال جو ہے بخاری مسلم کی ایک افسانہ ہے. جس طرح سے دوسری مذہبی کتابوں کے اندر افسانے پائے جاتے ہیں، وہاں پر سائیکلوپس ہے اور ایک آنکھ والوں کا ذکر ہے، اور اس طرح سے بڑے بڑے جائنٹس کا ذکر ہے، مانسٹرز کا ذکر ہے، بچوں کو لبھانے کے لیے پنچ تنترا کی کہانیاں ہیں، اور یہ ہیں وہ ہیں. جس طرح سے دوسرے مذاہب کی وغیرہ اس کے اندر ہے. اللہ کی پناہ ایسے لوگوں کی فکر پر جتنا ماتم کیا جائے اتنا کم ہے. انہوں نے بخاری مسلم کو بھی کہا کہ یہ بخاری مسلم کے افسانے ہیں. حدیث کے منکرین نے یہ کہا کہ یہ بخاری مسلم کے دجال وغیرہ افسانے کہا. نعوذ باللہ یہ افسانے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. اور دجال کو ہم حقیقت پر محمول کرتے ہیں. جو صفات میں آپ کے سامنے دجال کی بیان کرنے والا ہوں، یہ ساری کی ساری صفات حقیقت ہیں. اس میں کوئی تعویل کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے. ایک چیز دجال کے بارے میں یہ یاد رکھیں، پہلے ہی میں کلیئر کر رہا ہوں. دوسرا، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نقف حیث وقفت النص، یاد رکھیں، نقف حیث وقفت النص، ہم وہاں رک جائیں گے جہاں نص رک گئی. ہم جہاں نص رک گئی وہاں رک جائیں گے. کیا مطلب؟ جہاں قرآن و حدیث رک گیا ہم وہاں رک جائیں گے. اس سے زیادہ یہاں تک حدیث ہے، لیکن اب اس کے آگے کا میں بولتا ہوں نہیں ہمارے پاس. یہاں تک حدیث ہے، یہاں تک آیت ہے، یہاں تک حدیث ہے، اس کے آگے کا میں کیا نہیں بولتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت سارے اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے اگر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ بتاؤں اس سلسلے میں آرڈر آف دی ایلومیناٹی کے بارے میں کچھ بتاؤں، اسرائیل کے بارے میں، ایران اور امریکہ کے وار کے بارے میں، اور ان ساری باتوں کے اندر اس کا تعلق لے جا کر دجال سے جوڑوں گا اور اسی طرح سے پیشن گوئیاں کروں گا، تو آپ بالکل نا امید ہوں گے میرے سے، بالکل نا امید ہوں گے. ہمارا معاملہ اور ہمارا منہج و مسلک یہ ہے ہی نہیں. ہمارا معاملہ اس سلسلے میں یہ ہے نقف حیث وقفت النصوص، ہم وہاں رک جائیں گے جہاں پر نص رک گئی. جہاں میرے نبی نے کچھ نہیں کہا میں کہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہمیں خبر دی. اچھا تو کیا میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں ایسا ماننے والا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انفارمیشن مجھے دی ہے وہ انفارمیشن کافی نہیں ہے؟ وہ انفارمیشن کیا ہے؟ کافی نہیں ہے. اب میں اپنی طرف سے بھی انفارمیشن جوڑوں گا، میں اپنی طرف سے میرے عقل بھی لگاؤں گا. دیکھیے جتنی بھی جنگیں ہوئی، بہت سارے لوگ ہیں
اس طرح سے آج انٹرنیٹ کو آپ کھولیں, یوٹیوب وغیرہ کھولیں, بہت سارے اس طرح کے اسپیکرز آپ کو ملیں گے, اور اس طرح کا بہت سالوں سے یہ معاملہ چلا ہوا ہے. یہ آخری دور ہے, اب دجال آنے ہی والا ہے, اب آنے والا ہے دجال. یہ کب کہا گیا؟ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے کہا گیا. فرسٹ ورلڈ وار ہوا, ہاں یہ ورلڈ وار, یہ عالمی جنگ شروع ہو گئی ہے, اب دجال آئے گا. نہیں آیا دجال, ٹھیک ہے. سیکنڈ ورلڈ وار ہوا, ٹھیک ہے, سیکنڈ ورلڈ وار آیا, اس کے بعد یہ کہا جانے لگا کہ اب دجال آئے گا. سیکنڈ ورلڈ وار ہوا تو بھی دجال نہیں آیا. سمجھ میں آ رہی؟ اس طرح کی بہت ساری دوسرے جنگیں ہوئی دنیا کے اندر, تب بھی دجال نہیں آیا. ہر کسی نے یہی ٹامک ٹوئیاں اور یہی اس طرح کی موشگافیاں اور اس طرح کے اندازے لگائے, دجال نہیں آیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ کہنا, ایک اسپیکر کو میں سن رہا تھا, انہوں نے یہ کہا کہ ایک سٹیج ہے, سٹیج پر چلتے 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 یہاں تک پہنچ گئے, سٹیج کے اینڈ تک پہنچ گئے, اب اس کے آگے کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب زمانہ یہاں تک پہنچ گیا ہے, اب سٹیج کے نیچے دجال ہے, اب آخری قدم میں نے لے لیا ہے, اب یہاں دجال ہے, اس کے آگے دجال ہے. اس طرح کی پیشن گوئیاں کرنا, یہ سلفی مسلک اور صحابہ کا منہج یہ نہیں ہے. اس سلسلے میں صحابہ کا منہج یہ نہیں ہے, اس بات کو یاد رکھا جائے, ٹھیک ہے. اہل علم موجود ہیں دنیا کے اندر, کبار علماء موجود ہیں, کبار اہل علم موجود ہیں, ان کی رہنمائی میں ہم کام کرتے ہیں, ان کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں. صرف بھاشن کرنا, صرف چیزوں کو لے کر علامات قیامت سے جوڑ دینا نہیں. نصوص کا گہرا مطالعہ ہو اور ان نصوص کی روشنی میں بات کی جائے, اور جہاں تک نصوص ہیں, نصوص کا مطلب بار بار میں نصوص نصوص بول رہا ہوں, نصوص کا تو کیا معلوم نہیں رہا تو بندے کو بھی ٹینشن ہوتی. نصوص کے تو قرآن کی آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ثابت شدہ ہیں, ٹھیک ہے. نص, نون صاد, نون سین نہیں, نون صاد, نص بولے تو کیا؟ نص بولے تو قرآن و حدیث کی باتیں. اور اچھا نص بولے تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے جو واضح ہے, جس سے مطلب بالکل سمجھ میں آتا ہے, ان کو نصوص بولتے ہیں. جہاں نصوص خاموش وہاں ہم خاموش, اس کے اوپر ہم مزید زیادہ تبصرہ نہیں کریں گے, اس کے اوپر مزید ہم زیادہ باتیں نہیں کریں گے. دنیا کے اندر اہل علم ہے, وہ ساری کی ساری چیزوں کو دیکھیں گے, چیزوں کا جائزہ لیں گے, اور علامات قیامت کو انالائز کریں گے, اس کے بعد ایک نتیجے پر پہنچیں گے. ہم منکر نہیں ہیں دجال کے. دجال پر سب سے بہترین ایمان, دجال کے آنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر سب سے بہترین اور سب سے ٹھوس ایمان ہمارا ہے. اس کے اندر کسی قسم کے باطل نظریات, کسی قسم کے باطل تعویلات کی کوئی گنجائش نہیں, کوئی گنجائش نہیں ہے. تو بہت سارے ایسے چیزیں باقی ہیں, بہت ساری ایسی علامات باقی ہیں, ابھی جنگیں ہونی باقی ہیں, رومیوں کے ساتھ جنگ ہونی باقی ہے, اور بہت سارے پوری دنیا کو ظلم سے بھرنا باقی ہے. پوری دنیا میں ابھی ظلم نہیں آیا ہے, ظلم نہیں کہ تو نہیں, بہت ظلم ہے دنیا کے اندر, لیکن ظلم بھرنا, ظلم دنیا کے اندر بھر جائے, ہر معاملے کے اندر ظلم ہی ظلم ہو, ظلم آنا ابھی اس درجے کا ظلم نہیں آیا ہے ابھی. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دجال آنے والا ہے, بالکل دجال آنے ہی والا ہے, لیکن دنیا کے اندر ظلم ابھی اس درجے کا نہیں آیا. دریائے فرات یاد رکھیے, بہت اہم یاد رکھیے, دریائے فرات کا معاملہ. دریائے فرات سیریا اور عراق وغیرہ سے گزرتی ہوئی, اور ترکی, یہ 3 ملکوں سے گزرتی ہوئی دریا ہے دریائے فرات. دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا, سمجھ میں آ رہی بات؟ دریائے فرات میں کیا ظاہر ہونا؟ سونے کا پہاڑ. انکیا سی دکھنا وہ پہاڑ, کئی کا سونے کا پہاڑ دکھا, کیا سونے کا پہاڑ نظر آئے, ٹھیک ہے. ابھی علامات باقی ہیں, ان علامات کو ظاہر ہوئے بغیر اتنی دجال کو بنانے کی کیا گڑبڑ ہے آپ لوگوں کو؟ یہ معاملہ ہو گیا ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے, اور ہر معاملے میں گہرا علم رکھنے والے سلفی علماء سے, جو کتاب و سنت کی روشنی میں صحابہ کے منہج پر گفتگو کرتے ہیں اور کتاب و سنت کی باتوں کو صحابہ کے منہج پر تولتے ہیں, ایسے اہل علم کی باتوں کو سننا چاہیے اور ان کے موقف کو جاننے کی سلسلے میں ضرورت ہے. ورنہ ہر دور کے اندر لوگوں نے کہا ہے, ہر دور میں لوگوں نے کہا ہے کہ اب دجال آیا, تب دجال آیا, میں عیسیٰ تو عیسیٰ, میں مہدی تو مہدی, اس طرح کا معاملہ ہے. اب فی الحال انڈیا کے اندر, پاکستان کے اندر اور اطراف و اکناف کے اندر 50 مہدیاں ملتے ہیں ابھی فی الحال, 50 جنے ہیں فی الحال. اور ہر دور کے اندر مہدی آئے, مہدی کا دعویٰ کرنے والے بہت آپ کو ڈسکاؤنٹ میں ملیں گے. مہدی کا دعویٰ کرنے والے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کرنے والے, نعوذ باللہ, نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہر دور میں آئے. ان کا ہر دور میں اہل علم نے اور اہل حق نے تعاقب کیا, ان کا پیچھا کیا, ان کے فتنے کو روکا, اور ہر دور میں اہل حق ہی صحیح ثابت ہوئے. ورنہ لوگوں نے کہا کہ یہ
2012 में कयामत आती, 2013 में कयामत आती, वरना ये होगा, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, ये जंग अजीम, वो जंग, अब होने को है, तब होने को है, वो होने को ही है कह रहे हैं। लेकिन हर दौर के अंदर आप देखेंगे अहले हक खामोश है, अहले हक खामोश है, उन्होंने कभी भी इस तरह का बड़बोलापन नहीं किया। क्यों? दलाइल को, नुसूस को गहराई से समझने की जरूरत है, दलाइल को, नुसूस को गहराई से समझने की जरूरत है। खैर, ये तमहीदी बातें हैं, ये जो मैंने आपके सामने बताई हैं बातें, ये तमहीदी बातें हैं। इन बातों को अगर आपने समझ लिया तो समझिए मेरा आने का और हमारे मिल बैठने का मकसद हल हो गया। ये बहुत बुनियादी और तमहीदी बातें मैंने आपके सामने बताई हैं। दज्जाल कोई निजाम नहीं है, दज्जाल वाकई में इब्ने आदम में से है, आदम की औलाद से जीता जागता एक इंसान है, उसकी कोई तावील नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इस सिलसिले में इंशाअल्लाह मैं आपके सामने बुखारी और मुस्लिम की ऑथेंटिक हदीसें आपके सामने बयान करने की कोशिश करूंगा दज्जाल की सिफात के अंदर। तो सबसे पहली मैं दज्जाल के फितने के सिलसिले में जो हदीस यहां पर है, मा बैन खल्क़ि आदम इला क़ियामिस साआ अम्रुन अकबर मिन दज्जाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, मा बैन खल्क़ि आदम इला क़ियामिस साआ अम्रुन अकबर मिन दज्जाल। कितनी बड़ी बात है, देखिए दज्जाल कैसा फितना है, अल्लाह अकबर, अल्लाह हमें उस फितने से महफूज रखे। कितना बड़ा फितना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम की पैदाइश से क़यामत के कायम होने तक, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से क़यामत के कायम होने तक दज्जाल से बड़ा कोई मामला दुनिया में नहीं हुआ, दज्जाल से बिगर अफेयर दुनिया के अंदर नहीं हुआ। इतना बड़ा मामला है दज्जाल का। कितने मामले हुए दुनिया के अंदर, कितने बड़े फितने आए और गए, कैसे कैसे फितने दुनिया के अंदर आए और कैसे कैसे फितने मौजूद हैं और कैसे कैसे फितने आने वाले। इन सब फितनों का बड़ा फितना, सबसे बड़ा फितना, माबैन खल्क़ि आदम इला क़ियामिस साआ अम्रुन अकबर मिन दज्जाल। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी बात। ये दज्जाल कितना बड़ा फितना है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला अंज़रा कौमहु मिन दज्जाल। ये भी सही हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला अंज़रा कौमहु मिन दज्जाल। अल्लाह ने ऐसा कोई नबी नहीं भेजा जिसने अपनी कौम को दज्जाल से नहीं डराया। व इन्नी उन्ज़िरुकुमुहु, और मैं भी तुम्हें दज्जाल से डराता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी तुम्हें दज्जाल से डराता हूं। कोई नबी आज तक ऐसा नहीं आया जिसने अपनी कौम को दज्जाल से नहीं डराया। यहां तक के अव्वलुर रसूल हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के बारे में भी आता है, सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो रसूल बने, उन्होंने भी अपनी कौम को दज्जाल से डराया। ठीक है, तो जरा मैंने पूरा एंटरटेनमेंट शायद आपका पहले ही ले लिया है, इसीलिए आपकी पलकें भारी हो रही हैं शायद, कि मेरे पास कोई पेशन गोइयां नहीं होगी या फिर हमारे पास इस तरह से हमारे पास नुसूसी बयान किए जाएंगे। तो आप जो एंटिसिपेट आप कर रहे थे कि ये होने वाला है या फिर वो बयान किया जाएगा वगैरह, तो ऐसा ना हो, बातों को जरा बगौर सुने। अगर आपकी पलकें भारी होने लग जाएंगी तो फिर मैं कैसे बयान करूंगा। इसीलिए आप इन बातों को बगौर सुने, क्योंकि ये टॉपिक दिया भी आप ही ने है। ठीक है, अब आपको लेना भी आप दिया आपने है, तो फिर लेना भी आप ही को है। ठीक है, तो ये बहुत ही अहम उन्वान है। इस सिलसिले में हमारे पास ठोस जानकारी का होना जरूरी है। तो मा बअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला अंज़रा कौमहु अद-दज्जाल। और इस सिलसिले में हदीस के बारे में यह आता है कि अहादीसुद दज्जाली मुतवातिरा इंद अहली सुन्नह। इमाम इब्न तैमिया ने फरमाया कि अहादीसुद दज्जाली मुतवातिरा इंद अहली सुन्नह। दज्जाल के बारे में जितनी अहादीस आई हैं, ये हदीसें तवातुर के दर्जे को पहुंचती हैं। यानी इतनी कसरत से दज्जाल के सिलसिले में हदीसें मौजूद हैं कि उनका जो लेवल है वो तवातुर को पहुंचता है, तवातुर को पहुंचता। यानी बहुत ठोस बात है दज्जाल की। तवातुर का क्या मतलब है मालूम? तवातुर का मतलब ये है कि एक हदीस है, एक बात है, बहुत सारी हदीसों से वो बात मालूम है, बहुत सारी हदीसों से, इतनी ज्यादा हदीसों से वो बात मालूम हो गई कि अब उसका इनकार नामुमकिन है। समझ में आ रही बात? मैं एक आपको मिसाल देता हूं कि कुरान मजीद के अंदर ये बात मनकुल नहीं है कि हजरत सईदा फातिमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। कुरान में तो नहीं है। हमें कहां से मालूम हुई बात? हदीस से मालूम हुई। हदीस से मालूम हुई कि हजरत सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर है। ये जो बात है ये अहादीस मुतवातिरा से साबित है। अहादीस मुतवातिरा, इतनी हदीसें इस सिलसिले में हैं कि वो सारी हदीसें तवातुर के दर्जे को पहुंचती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी का नाम फातिमा ज़हरा है, फातिमा है। समझ में आ रही बात? ये तवातुर के दर्जे की हदीस है। समझ में आ रही? इतने लेवल की हदीस। तो वैसे दज्जाल की जो हदीसें हैं वो किस दर्जे को पहुंचती हैं? तवातुर के दर्जे को पहुंचती है। मतलब ये हुआ कि दज्जाल का इनकार करना मुहाल है।
دجال کا آپ کیا نہیں کر سکتے؟ انکار نہیں کر سکتے. اتنی زیادہ بکثرت روایات اس سلسلے میں موجود ہیں. اچھا اب آتے ہیں دجال کی صفات اور جسمانی ساخت وغیرہ کی پر. اس کے بعد ہمیں اس کے خروج اور دوسری باتوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے بارے میں کہ انہو اعور عین الیمنی، کہا کہ دجال جو ہے کانا ہے. دجال کیا ہے؟ کانا ہے. اور کانا احادیث کے اندر بائیں آنکھ کا کانا بھی آیا ہے، دائیں آنکھ کا کانا بھی آیا ہے. دجال جو ہے کانا، کانا کا مطلب کیا ہے؟ اس کی دو آنکھیں ہیں لیکن اس میں ایک ہی چلتی، اس کی ایک آنکھ چالو آن، ایک آنکھ ہے اس کی. ٹھیک ہے. تو یہ اور یہ اس حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ وہ سیدھی آنکھ سے کانا ہے، سیدھی آنکھ سے کانا ہے. اور یہ کہا کہ کأن عینہ عنب طافیہ، کأن عینہ عنب طافیہ، اس کی وہ جو آنکھ ہے جو کہ بند ہے، جو دکھتی نہیں، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انگور کے جیسی ہے. کیسی ہے؟ عنب، عنب کا کیا مطلب ہے؟ انگور. انگور کے جیسی ہے، ابھری ہوئی انگور کے جیسی اس کی آنکھ ہے. عنب طافیہ. یہ دجال کی سب سے بڑی علامت ہے، اس بات کو یاد رکھا جائے. دجال کی جو سب سے بڑی نشانی ہے کہ دجال کانا ہے، دجال اعور ہے. اعور عربی میں اعور کا مطلب یہ ہے کہ کانا دجال، یعنی اس کی جو سیدھی آنکھ ہے اس کے اندر عیب ہے، وہ بند ہے. اور کأنہ عنب طافیہ، وہ کیسی ہے؟ انگور کی مانند ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مکتوب بین عینیہ کافر، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یہ ساری باتیں یاد رکھیں، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کیا لکھا گیا ہوگا؟ کافر لکھا ہو گیا. اچھا یقرؤ کل مؤمن کاتب او غیر کاتب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر مومن اسے پڑھے گا. یہ جو لفظ ہے یہاں پر جو کافر لکھا گیا ہے دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان، اسے ہر مومن پڑھے گا، چاہے وہ کاتب ہو یا غیر کاتب ہو، یعنی وہ پڑھا لکھا ہو یا نہیں پڑھا ہو. یعنی مومن ہونا ضروری ہے، اس آدمی کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں کافر پڑھنے کے لیے. یعنی آدمی کا ایمان اتنا مضبوط ہے، ایمان مضبوط دیکھتے ہی پہچان جائے گا کہ یہ دجال ہے. ایمان کی مضبوطی شرط ہے اس سلسلے میں. ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا دجال کو پہچان لے گا، اس کے فتنے کو پہچان لے گا. جتنا کمزور ایمان ہوگا اتنا زیادہ اس کے فتنے میں ملوث ہونے کے چانسز ہیں. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو قوی کرتے جائیں. اور ایمان ایسا قوی ہو ہمارا کہ ایمان کے اندر شرک کی آمیزش نہ ہو. شرک بالکل ہمارا ایمان ٹھوس ہو، بالکل پاک اور مطہر ہو. ہمارے ایمان کے اندر شرک کی، کفر کی غلاظت اور نفاق کی غلاظت نہ ہو. جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنا زیادہ دجال ہی نہیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم نہیں ملایا، ظلم کا مطلب شرک نہیں ملایا، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. امن ہر طرح کے خوف سے امن، ہر طرح کے فتنے سے امن، اور ہدایت ہر طرح کے فتنے کے موقع پر ہدایت اللہ رب العالمین کی طرف سے. کب؟ شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ہو؟ ایمان ہو. اچھا ایمان کیسا ہو؟ وہ ایمان جو امپیورٹی سے پاک ہو. امپیورٹی ایمان کی کیا ہے؟ سب میں بڑی امپیورٹی شرک ہے. ہمارے ایمان کے اندر شرک نہیں، کسی بھی قسم کا شرک نہیں. ہمارے اندر بالکل اللہ رب العالمین کی ذات پر ٹھوس سالم ایمان ہو. ہم اللہ رب العالمین کی ذات میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک کرنے والے نہ ہوں. اس بات کو یاد رکھا جائے. یہ اللہ رب العالمین پر ہمارا ایمان ہی ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے گا، حتیٰ کہ فتنہ مسیح دجال سے بھی ہمارا یہ ایمان ہی ہمیں محفوظ رکھے گا. مکتوب بین عینیہ کافر یقرؤہ کل مؤمن کاتب وغیر کاتب. پھر فرمایا گیا رجل جعد قطط، رجل جعد قطط. دجال کون ہے؟ یہ بہت ہی مضبوط جسمانی ساخت رکھنے والا ہوگا. اس کی جو جسمانی ساخت ہے جسم کے اعتبار سے، رجل بالکل کڑیل جوان. پہلے تو دجال بہت زیادہ عمر رسیدہ نہیں ہوگا یا پھر بچہ نہیں ہوگا، بالکل نوجوان ہوگا. اور اس کا جو جسم ہے وہ بہت کڑیل جسم، بالکل سالڈ باڈی، یعنی ویل بلٹ باڈی اس کی ہوگی. ایسا نہیں کہ بہت زیادہ پھولی ہوئی باڈی ہے یا پھر ایسا نہیں. رجل جعد قطط، اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور حدیث جساسہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، حدیث جساسہ ایک حدیث ہے، اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اتنا بڑا انسان نہیں دیکھا،
حضرت تمیم داری. حضرت تمیم داری کی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر کے آگے بڑھتے ہیں. چلیے اس حدیث کو لے ہی لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ جامعہ نماز کے لیے بلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا, نماز پڑھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری, کون نام ان کا یاد رکھو, میں سوال بھی پوچھتا ہوں بیچ میں, آپ لوگ چونکہ سوالات کے ڈر سے کم ہوشیار رہیں گے تو یاد رکھیں کون صحابی, صحابی کا نام تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمیم داری کرسچن تھے, پہلا کیا تھے, کرسچن تھے, پہلا عیسائی تھے, بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری کرسچن تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا. وہ ایک سیاح تھے, یعنی سیلر تھے. حضرت تمیم داری سمندر کا سفر کیا کرتے تھے. تو سمندر کا انہوں نے سفر کیا. تو پرانے زمانے کی بات ہے, 1450-1500 سال پہلے کی بات ہے. سمندر کا انہوں نے سفر کیا. سمندر کا سفر کیا تو ان کا جو کشتی ہے, ان کی جو جہاز ہے وہ بھٹک گئی. بعض دفعہ لہریں ایسی انکنٹرولیبل ہوتی ہیں, اتنا زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں کہ اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. ایسا کہ بعد میں کشتی چلانے والوں کا کنٹرول اس سے چھوٹ جاتا ہے اور کشتی ہی خود لہریں بعد میں اسے لے جاتی ہیں. اس طرح کا 1 مہینہ انہوں نے لہروں کی تھپیڑیں کھائیں. تھپیڑے کھانے کے بعد ایک جزیرے کو پہنچے. ایک جزیرہ کا مطلب ایک آئیلینڈ کو پہنچے. ایک انون آئیلینڈ ہے, بالکل کبھی یہاں پر کوئی آیا نہیں, اس طرح کا ایک آئیلینڈ ہے. وہاں پر ان کی کشتی پہنچی. جب ان کی کشتی وہاں پر پہنچی تو یہ اترے, وہاں ان کی کشتی پہنچی تو وہاں انہیں ایک عجیب و غریب جانور ملا. ایک عجیب و غریب جانور, ایسا جانور, اتنے زیادہ بال کہ اس جانور کا منہ کدھر ہے اور پیچھے کا حصہ کدھر ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اتنا زیادہ ایک ایسا عجیب و غریب جانور ہے اور اس کے اوپر اتنے گھنے بال ہیں کہ اس جانور کا منہ بھی اس کے اندر چھپ گیا ہے. ایسا جانور ملا. تو وہ جانور ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا انا الجساسہ, میں جساسہ ہوں. اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں اور میں تمہیں اس آدمی کی طرف لے جانے والا ہوں جو بہت زیادہ تمہارا مشتاق ہے, یعنی تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہے, تم لوگوں سے ملنے کے لیے اتاولا ہے, مجھے تمہیں اس کے پاس لے جانا ہے. تو بعد میں یہ ساری عربی عبارتیں ہیں, میں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے تیزی سے باتیں بتا رہا ہوں. تو بعد میں انہوں نے ان کی جو ٹیم تھی حضرت تمیم داری کی ٹیم کو, وہ جو جساسہ تھا, وہ جو جانور ہے بالکل عجیب و غریب جانور جس کا سر اور جس کے پیر بالکل پتہ نہیں چل رہے ہیں اس کے بالوں کی گھنے پن کی وجہ سے, تو وہ جانور ان کو لے جاتا ہے ایک بہت بڑی گفا میں لے جاتا ہے. تو وہاں پر حضرت تمیم داری نے دیکھا کہ ایک انسان ہے. کون ہے؟ ایک انسان وہاں پر ہے اور وہ انسان زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. جی یہ کوئی افسانہ یا پھر یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب سے بات نہیں کر رہا ہوں, یہ صحیح مسلم کی موسٹ آتھینٹک حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو وہ ایک بہت بڑا انسان ہے اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور وہ ایک آنکھ کا کانا ہے, اس کی ایک آنکھ کأنہ عنب طافیہ, گویا کہ انگور ہے پھولا ہوا, ایک آنکھ کا کانا ہے, زنجیروں میں اسے جکڑ دیا گیا ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ میں نے اتنا جسیم, اتنا بڑا انسان نہیں دیکھا. یعنی پہلی بات تو انسان ہے, پہلی بات یاد رکھیے کہ وہ انسان ہے, آدم کی اولاد میں سے ہے, لیکن اتنا بڑا ہے کہ اتنا بڑا انسان ہم نے نہیں دیکھا. یہاں تک ہمیں یہاں پر آ کر کون رک جاتی ہے؟ نس رک جاتی ہے. اب اس کے آگے ہم نہیں بولیں گے کہ وہ بہت بڑا مونسٹرس, ایک دم پہاڑ کے جیسا, ایک بہت بڑے درخت کے جیسا, یا پھر ایک بہت بڑے اس کے جیسا بلڈنگ کے جیسا, اس کے جیسا نہیں. ایک انسان بگر دین یوزول, تمام انسانوں کے اندر سب سے بڑا انسان. ٹھیک ہے, اس کے آگے نصوص خاموش ہیں اور ہم بھی خاموش ہو جائیں گے. یہاں پر قرآن و حدیث اس کے بعد خاموش ہے. ہم اس کے فگر کو, اس کی باڈی کو اپنی طرف سے اس کا اندازہ نہیں لگائیں گے. تو وہ بہت بڑا ایک انسان, انسانوں میں اتنا بڑا انسان نہیں. ٹھیک ہے, تو اتنا بڑا انسان ہے, وہ بیڑیوں کے اندر جکڑ گیا ہے. تو وہ ان سے بہت سارے سوالات کرتا ہے کہ فلاں جگہ پر کھجوریں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. ہاں بالکل وہاں پر کھجوروں کی پیداوار تو ہے, ہاں ان قریب وہ کھجوریں بند ہو جائیں گی. اچھا فلاں دریا میں پانی رواں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں بالکل وہاں پر پانی رواں ہے.
تو وہ کہے گا کہ ان قریب وہاں کا پانی سوکھ جائے گا. اس طرح کی پیشن گوئیاں وہ کرے گا. اس کے بعد یہ کہا کہ وہ امیوں کے نبی ظاہر ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ ہاں، امیوں کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ظاہر ہو چکے ہیں. اچھا، انہوں ظاہر اگر وہ ہو چکے ہیں تو کیا ان کی قوم نے انہیں نکال دیا؟ ہاں، ان کی قوم نے انہیں نکال دیا. اچھا، کیا انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ قتال کیا؟ ہاں، انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ قتال کیا، اپنی قوم کے ساتھ انہوں نے جنگیں کی. جنگوں میں کون غالب رہا؟ جنگوں میں وہی غالب رہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ غالب رہے. اچھا، تو وہ کیا ان کے متبع ہیں؟ کیا ان کی اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں؟ ہاں، وہ ان کی اطاعت و اتباع کرتے ہیں. ہاں، ان کے لیے اسی میں خیر ہے، ان کی اتباع کرنے ہی میں خیر ہے. یہ دجال نے کہا، دیکھو دجال بھی بول رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے ہی میں ہمارے لیے خیر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم سب کو اللہ کے نبی ہی کی اتباع کرنی ہے. تو اس نے یہ کہا. اس کے بعد یہ کہا کہ میں یہاں ایک وقت مقررہ تک ہوں، اس کے بعد مجھے اجازت دے دی جائے گی، پھر میں خروج کروں گا. اس کے بعد مجھے اجازت دے دی جائے گی. یہ ساری باتیں اس نے، میں یہاں پر ایک وقت مقررہ تک ہوں. تو وہ بعد میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے. وہاں سے نکل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا معاملہ بیان کیا. یہ سارے کے سارے اوصاف بیان کیے، اور اتفاق سے یہ سارے کے سارے اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے تھے صحابہ کرام سے. اس وقت اللہ کے نبی خوش ہوئے. یہ سارے کے سارے اوصاف تو میں پہلے ہی بیان کر، وحی کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کر دیا ہے. ہاں، ان باتوں میں ایک بات اس نے یہ بھی کہی کہ میں پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا، پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا. اس نے یہ کہا، اسی لیے اسے مسیح کہا جاتا ہے. مسیح کا کیا مطلب؟ پوری دنیا کی سیاحت کرنے والا، پوری دنیا میں گھومنے والا. کوئی جگہ نہیں ہوگا، بیجاپور بھی نہیں رہے گا، چھوٹے گا نہیں اس سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ بیجاپور میں دجال آیا گا تو دیکھنے جائیں گے کہاں بھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع بالدجال فلینع عنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، کہ جو دجال کے بارے میں سنے اس سے دور بھاگے. اے چلو جائیں گے دیکھیں گے کیسا ہے، دیکھیں گے نہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم نے سنا تو ہم اس سے بچیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال سے بچنے کے بڑے ذرائع جو ہیں ان میں سے ایک ذریعہ یہ ہے کہ دجال کے بارے میں ہم جیسے ہی سنیں اس سے دور بھاگیں، اس سے دور بھاگیں، اس کے قریب نہ جائیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پوری دنیا کا وہ چکر لگائے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا. اور اس نے یہ کہا کہ میں مکے اور مدینے میں نہیں داخل ہو پاؤں گا، مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پاؤں گا. اس نے یہ کہا کہ مکے اور مدینے میں نہیں داخل ہو پائے گا. اللہ اکبر. اور کیوں داخل نہیں ہوگا؟ کیونکہ علی انقابھا ملائکہ. مکے اور مدینے کا سیکیورٹی ٹائٹ ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے؟ سیکیورٹی جو ہے مکے اور مدینے کی ٹائٹ ہے. اور کیسی سیکیورٹی ہے معلوم؟ فرشتوں کی سیکیورٹی ہے. ٹھیک ہے، فرشتوں کی سیکیورٹی ہے. اللہ اکبر. یہ کیا مقدس مقامات ہیں. اللہ رب العالمین نے پورا سیکیورڈ رکھا ہے اس پلیس کو. مکے اور مدینے حرمین شریفین کو اللہ رب العالمین نے اس کے پورے بارڈر سیل کر دیے ہیں، اور فرشتے وہاں پر ہیں. وہاں پر دو چیزیں نہیں داخل ہو سکتی، الدجال والطاعون. دجال نہیں داخل ہو سکتا، طاعون نہیں داخل ہو سکتا. طاعون کا مطلب بیماری ہے. ٹھیک ہے، ایک بیماری، ایک ایسی بیماری جو بہت تیزی سے پھیل جاتی ہے، پلیگ جسے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پلیگ ٹرانسلیٹ اگر کرنا چاہیں آپ انگلش کے اندر تو پلیگ، یا پھر اس طرح کی بالکل ایک متعدی مرض جو بالکل داخل ہو گیا تو لوگوں کو راتوں رات ختم کر سکتا ہے، اتنا پوٹینشیل اپنے اندر رکھتا ہے. ایسی بیماری جس طاعون کہا جاتا ہے، طاعون مکے مدینے میں نہیں داخل ہو سکتا. اور دجال مکے مدینے میں نہیں داخل ہو سکتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیوں؟ کیونکہ بالکل اس کے بارڈرز پر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو تعینات کیا ہے. اور فرشتے ہیں پہلی بات، اور فرشتوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں. فرشتوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں. وہ دجال کو داخل ہونے نہیں دیں گے. مکے اور مدینے کی باؤنڈری کے باہر ہی رہے گا، یہ کہا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مدینے میں نہیں داخل، وہ طیبہ میں نہیں داخل ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ. یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، یعنی یہی مدینہ ہے، یہی مدینہ ہے، یہی مدینہ ہے. یہاں وہ نہیں داخل ہو پائے گا. یہ کہا. صحابہ کرام دجال کو بہت ڈرتے تھے. صحابہ کرام، یعنی فتنہ ہے بھائی، میرے ایمان کا خطرہ ہے. صحابہ کرام دجال سے بہت زیادہ ڈرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، جب تک میں تمہارے درمیان ہوں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے لیے کافی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے لیے کافی ہوں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تب ہمیں اس کا دفاع کرنا ہے. اب جب اللہ کے نبی ہمارے درمیان نہیں ہے تو ہمارے لیے ڈینجر اور زیادہ ہے. جب اللہ کے نبی موجود تھے تب صحابہ ڈرتے تھے. آج ہمیں اس سے اور زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک آدمی کے ایمان کے خطرے میں یہ مبتلا کرنے والا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. تو
یہ ہمیں معلوم ہوا کہ دجال ایک کڑیل جوان ہے. دجال ایک جوان ہے, ایک دم نوجوان. اس کا جو جسم ہے وہ قطعاً بہت زیادہ سالڈ بلٹ اس کی پرسنالٹی ہوگی. انسانوں میں سب سے بڑا انسان ہوگا, اور اس کی ایک آنکھ کا وہ کانا ہے, اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافا را لکھا ہوگا. اور اسے پڑھنے کے لیے آدمی کا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں, اس کا مومن ہونا ضروری ہے, اس کا ایمان والا ہونا ضروری ہے. تو یہ بات آپ یاد رکھیں گے. اور سب سے بڑا انسان. اور ایک اور حدیث کے اندر یہ ہے کہ جعد الراس جعد الشعر, یہ کہا گیا کہ اس کے جو بال ہیں وہ سیدھے نہیں ہوں گے بلکہ گھنگرالے بال. گھنگرالے بال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال بالکل سٹریٹ نہیں بلکہ گھنگرالے بال اس کے ہوں گے دجال کے, یہ کہا گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سکن کلر کے بارے میں بھی بتایا کہ اس کا سکن کلر جو ہے سرخی مائل ہوگا. سرخی مائل, ریڈش وائٹ. دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے وائٹ لوگ ہیں, لیکن وائٹ کے اندر بھی الگ الگ وائٹ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ وائٹ کے اندر پیلا پن ہوتا ہے, کچھ وائٹ کے اندر نیلا پن ہوتا ہے. جس طرح کے برٹن کے لوگ آئے, ان کا ہاتھ دیکھو تمہیں نیلے نیلے نظر آتے ہیں تو نہ نسا ان کے وغیرہ. تمہیں آسٹریلینس وغیرہ کو دیکھو تو ذرا پیلے نظر آتے ہو. اس طرح سے یہ جو گورا پن ہوگا یہ سرخی مائل گورا پن ہوگا. یعنی اس کے سکن کلر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سرخی یعنی تھوڑا ریڈش وائٹ ہوگا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ساری مستند باتیں ہیں. تو یہ دجال کا جسمانی ساخت ہے, اتنی اس کی جسمانی ساخت کے سلسلے میں باتیں بتائی گئیں. دجال بہت بڑا فتنہ, یہ اس کا جسمانی ساخت. جب وہ ظاہر ہوگا, یہ یاد رکھا جائے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو بہت سارے فتنے ظاہر کرے گا. بہت سارے فتنے وہ آئیں گے. اس کے بہت سارے فتنوں میں معہو جنتوں و نار, سب میں بڑا فتنہ جو اس کے ساتھ ہوگا معہو جنتوں و نار و نارہ جنہ و جنتہ نار. یہ کہا گیا کہ اس کے ساتھ جہنم بھی ہوگی جنت بھی ہوگی. حقیقی جنت و جہنم نہیں, اس کی جنت و جہنم. کتنا بڑا فتنہ ہے دیکھیے کہ اس کے ساتھ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. اس کی جنت جہنم ہے اور اس کی جہنم جنت ہے. یہ فرمایا گیا اس کی جنت لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا, لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا. جو اس کی جنت میں داخل ہوا ایمان لا کر جو اس کی جنت میں داخل ہوا وہ در حقیقت کہاں داخل ہوا؟ جہنم میں داخل ہوا. اور جو اس پر ایمان نہ لا کر اور یہ جان کر کہ تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دجال اور کذاب ہے, میں تجھ پر ایمان نہیں لاتا ہوں, تو وہ فوراً اسے جہنم میں داخل کرے گا. در حقیقت وہ شہید ہوگا. کون ہوگا؟ شہید ہوگا. اور وہ اس کی جہنم میں داخل ہوتے ہی کہاں چلا جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ, یہ اس کا معاملہ ہے. اس طرح سے ایک مومن کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ مومن اس کے پاس آئے گا, ایک مومن کو وہ کہے گا کہ کیا اتؤمن بی, کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ نہیں, لا انت الدجال الکذاب, تو تو دجال ہے, تو تو کذاب ہے. میرے نبی نے بتایا کہ تو دجال اور کذاب ہے. اتنا کہتے ہی وہ حکم دے گا تو اس کی ٹیم رہے گی اس کے ساتھ 70,000 لوگوں کی ٹیم ہے. معلوم ہے آپ کو, اس کی جو ٹیم ہے اس کے جو چیلے چپاٹے ہوں گے اسے کاٹ دیں گے, اس نیک آدمی کو کاٹ دیں گے. کیسے کاٹ دیں گے؟ 2 ٹکڑے کر دیں گے, ایک ٹکڑا ادھر اور ایک ٹکڑا ادھر پڑے گا. اسے شک کیا جائے گا اور دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے گھومے گا, دونوں ٹکڑوں کے درمیان گھومے گا اور پھر بعد میں اس آدمی کو زندہ کر دے گا. پھر اس بعد میں اس آدمی کو زندہ کرے گا. اللہ اکبر, زندہ ہو جائے گا وہ مومن آدمی, زندہ ہو جائے گا. اور وہ اب کہے گا کہ ہاں اب تجھے یقین ہوا, کیا تو اب مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ نہیں, اب تو میرا ایمان مزید بڑھ گیا ہے کہ تیرے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا کہ تو زندہ کرتا ہے, تو نے زندہ بھی کیا. اب میرا یہ ایمان میرے نبی کی بات پر مزید بڑھ گیا اور تیرے دجال ہونے پر مجھے مزید یقین ہو گیا. اب وہ اس آدمی کو مارنا چاہے گا, مار نہیں پائے گا. اب کیوں مارنا چاہے گا, مار نہیں پائے گا. سبحان اللہ. اور یہ حدیث کے اندر بات آئی ہے کہ وہ آخری فرد ہوگا جسے وہ مار کر زندہ کرے گا. اس کے بعد کسی کو مار کر زندہ کرنے کی اس کی طاقت ہی ختم ہو جائے گی. اس طرح کا مسئلہ ہے. اچھا, تو یہ دجال کا معاملہ ہے. پھر فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرْ, کہا فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرْ, آسمان کو حکم دے گا, آسمان بارشیں برسانے لگ جائے گی. آسمان کو حکم دے گا تو قحط زدہ علاقوں کے اندر بھی بارشیں ہونے لگ جائیں گی. پھر زمین کو حکم دے گا تو زمین لہلہانے لگے گی. قحط زدہ علاقے, ایسے سوکھے پڑے ہوئے علاقے, جہاں پر لوگ کھانے پینے کو ترس رہے ہوں گے, وہاں پر جائے گا, لوگوں کو فتنوں میں ملوث کرے گا, لوگوں کو مارے گا, زندہ کرے گا. کیسا دیکھو فتنہ, کتنا خطرناک فتنہ ہے. لوگ پریشان ہوں گے. آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بارشیں نازل کرنے لگ جائے گا. ارے بھائی, اللہ کے بارے میں تو یہ تصور ہمارا ہے کہ اللہ بارشیں نازل کرتا ہے. جب یہ بارشیں نازل کرنے لگ جائے گا,
اللہ زندگی دینے والا ہے یہ زندگی دینے لگ جائے گا, اللہ موت دینے والا ہے یہ موت دینے لگ جائے گا, اللہ رب العالمین زمین سے بوٹا نکالنے والا ہے یہ بھی زمین سے فصل نکالنے لگ جائے گا. کتنا بڑا فتنہ ہوگا, لوگوں کے ایمان کا کیسا خطرہ ہے, دیکھیے کتنا بڑا خطرہ ہے. ایسے میں وہی آدمی سلامت رہے گا جس کا ایمان مسلم ہے, جس کے قلب میں سالم ایمان گھر کر چکا ہے, جو اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر, ٹھوس تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے. جی اسلام کو میرے بھائی یاد رکھیں, میں اور آپ اس وقت تک فتنے میں مبتلا نہیں ہو سکتے جب تک ہمارا ایمان, ہمارا اسلام ٹھوس ہے, بالکل پیور ہے. میں ہمیشہ یہ مثال دیا کرتا ہوں, ہمیشہ مثال, یہ یاد رکھیے مثال. کیا مثال ہے یہ کہ ایک چشمہ نکلا, ایک سٹریم پانی کی نکلی, ٹھیک ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پہاڑ کے اندر ایک سٹریم پھوٹی, تو بعد میں نیچے سے گزرتے ہوئے الگ الگ جگہوں سے گزرتے ہوئے وہ کہیں پر جا کر وہ پانی ٹھہر جاتا ہے جہاں سے اسے استعمال کیا جاتا ہے. بعد میں جہاں سے وہ سٹریم گزری, جہاں سے وہ پانی گزرا, اس کے اندر یقیناً امپیورٹیز داخل ہوں گی, اس کے اندر بہت سارا گدلا پن داخل ہوگا. اگر رستے میں جانور مرے پڑے ہیں تو وہ جانوروں کی گندگی داخل ہوگی, اسی طرح سے مٹی پتھرے اور دوسری چیزیں اس کے اندر داخل ہوں گی, اور پرندوں کے اس کی چیزیں اس کے اندر داخل ہوں گی. تو جتنا نیچے سے بھریں گے اس پانی کو, اتنا آپ کو پانی کیسا ملے گا, اتنا زیادہ امپیور پانی ملے گا, اتنا زیادہ گدلا پانی ملے گا. جہاں سے وہ سٹریم چھٹی وہیں پر اگر آپ نے اسے بھر لیا, اب بتائیے جہاں پر وہ سٹریم چھٹی, جہاں سے وہ پانی پھٹا, وہیں سے اگر ہم نے اسے بھر لیا, وہ پانی ہمارے پاس ہے, آپ بتائیے اس کے اندر کسی قسم کے گدلے پن کے شامل ہونے کا کوئی خدشہ ہے؟ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں, ہمیں چاہیے وہ دین, ہمیں چاہیے وہ دین. کیا دین؟ یاد رکھ لیے, یہ میرا جملہ یاد رکھ لیجئے. دنیا کے اعتبار سے ہم لوگ ترقی پسند لوگ ہیں. دنیا کے اعتبار سے جتنی نئی ٹیکنالوجیز آتی جائیں گی ہم اپنائیں گے, ہم ترقی کریں گے, ہم انٹرنیٹ کو اپنائیں گے, ہم اے آئی کو اپنائیں گے, ہم روبوٹس کو اپنائیں گے. دنیا کے اندر جتنا بھی دنیا ترقی کرے گی ان تمام کے تمام وسائل کو ہم اپنائیں گے, ورنہ ہم دنیا کے اندر پچھڑ کر رکھتے رہ جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں بھی اچھا رہنا ہے, آخرت میں بھی اچھا رہنا ہے. دنیا کی بھی بھلائی مانگی جائے گی, آخرت کی بھی بھلائی مانگی جائے گی. دنیاوی اعتبار سے تمام تر نئے اسلحہ, نئے وسائل, نئی ترقیات کو ہم دونوں ہاتھوں سے اپنانے والے ہوں گے. بہت ایڈوانس ہم لوگ ہوں گے, لیکن آخر دین کے معاملے میں یہ بات یاد رکھیں, دین کے معاملے میں ہم بہت زیادہ آؤٹ ڈیٹڈ, لوگوں کے مقابلے, لوگوں کی سوچ کے مطابق جتنا دنیاوی معاملے میں بہت آگے کا دیکھیں گے, دین کے معاملے میں پیچھے کا دیکھیں. جتنا پیچھے جائیں گے, جتنا پیچھے اتنا خیر ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا زمانہ, صحابہ کا زمانہ, اس زمانے میں جو دین تھا وہ ہمارے لیے دین, اس زمانے میں جو چیز دین نہیں تھی وہ ہمارے لیے دین نہیں. یاد رکھیں, اس زمانے میں جو کندوریاں نہیں ہوتے تھے, اس زمانے میں جو نیاز نہیں ہوتے تھے, اس زمانے میں جو گیروی نہیں ہوتی تھی, اس زمانے میں جو محرم نہیں ہوتا تھا, اس زمانے میں جو سینہ نہیں پھاڑا جاتا تھا, اس زمانے میں جو قبروں کی زیارت نہیں ہوتی تھی, اس زمانے میں جو قبروں پر چادریں نہیں چڑھائی جاتی تھی, اس زمانے میں صحابہ اکرام کے انتقال ہونے پر ان کی قبروں پر عمارتیں تعمیر نہیں ہوتی تھی, آج بھی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ دین ہے. یاد رکھیں اس چیز کو, وہ دین ہے, آتھینٹک دین وہ ہے. اس دین کو اگر ہم اپنائیں گے تبھی ہمارا ایمان سلامت رہے گا, ہم فتنوں میں مبتلا نہیں ہوں گے. یہ بہت بڑا کی ہے, یاد رکھیے. تو خیر, دجال کے فتنے میں بھی آدمی جس کا ایمان مضبوط ہے وہ فتنے میں داخل نہیں ہوگا. اچھا, دجال کہاں دجال کا خروج ہوگا, یہ ایک اہم چیز ہے. یخرج الدجال من یہودیت اصبہان, یخرج الدجال من یہودیت اصبہان. اس کا سب سے پہلے خروج جو ہوگا, حدیث کے اندر خراسان بھی آیا ہے اور اصبہان بھی آیا ہے. خراسان اور اصبہان کے یہودیوں میں اس کا خروج ہوگا. یہودی جو قوم ہے, جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہے, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ. اللہ نے قرآن میں فرمایا, اے نبی آپ پائیں گے مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن قوم کون سی ہے؟ یہود. دجال بھی ہمارے دشمن یہودیوں ہی میں سے ہوگا. کہاں سے؟ اصبہان سے ہوگا یا پھر خراسان سے. اصبہان اور خراسان یہ بالکل جوائنٹ دو جگہ ہوں گے, تو وہاں سے یہ نکلے گا اور یہودیوں میں سے نکلے گا, اور 70,000 من یہودی اس کی جو اتباع کریں گے. کتنے؟ 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے. اس کی ٹیم میں, اس کی جو ٹیم ممبرز ہوں گے, اس کے ساتھ جو لشکر ہوگا, 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے. یاد رکھیے اس چیز کو, اصبہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ جب دجال آئے گا تو دجال دنیا میں کتنا رہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وما لبثه فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال جب دنیا میں آئے گا تو وہ کتنے دن رہے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 40 یوما، کتنے دن رہے گا دجال؟ میں پورے لاسٹ میں تقریر ہونے کے بعد سوال جواب کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے پوچھوں گا، یہ ساری باتیں آپ بتائیں گے مجھے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ دجال کتنے دن رہے گا؟ یاد رکھیں کتنے دن؟ 40 دن دجال رہے گا۔ اچھا 40 دن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم کالسنۃ و یوم کالشہر و یوم کالجمعہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا دن 40 دن میں ٹوٹل، پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ بچے کتنے دن؟ 37، ٹھیک ہے؟ 37 دن بچ گئے، تو یہ 37 دن عام دنوں کے جیسے ہوں گے۔ 37 دن من سائر الایام، جس طرح سے دوسرے دن ہوتے ہیں اسی طرح سے ہوں گے۔ تو دیکھیے اب یہاں پر اگر ہم حساب کریں تو کتنا ہوا؟ 1 سال، 1 مہینہ اور 1 ہفتہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد 37 دن، ٹھیک ہے؟ 1 سال، 1 مہینہ اور 37 دن، یعنی 1 سال 2 مہینے اور 7 دن، ٹھیک ہے؟ 1 سال 2 مہینے اور 7 دن لگ بھگ اس طرح سے اس کا ٹوٹل دنیا کے اندر رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں کیلکولیشن میں اگر میں نے غلطی کیا آپ بعد میں یہ کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ پہلا دن کتنا ہوگا؟ 1 سال کا، دوسرا دن 1 مہینے کا، تیسرا دن 1 جمعہ یعنی 1 ہفتے کا، باقی کے 37 دن کیسے؟ عام دنوں کے جیسے، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل دیکھ لیجئے کہ کتنا ہو جاتا ہے، اتنا رہے گا، بہت زیادہ سالوں سے وہ نہیں رہے گا، بہت زیادہ لمبا نہیں رہے گا۔ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن جس دن دجال آئے گا اور وہ دن 1 سال کا دن ہوگا، کیا ہمارے لیے اس دن بھی 5 وقت کی نمازیں کافی ہوں گی؟ کیا اس دن بھی 5 وقت ہم نماز پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اقدروا لها قدرا، تم اندازہ لگا لینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اندازہ لگا لینا، یعنی اس طرح کا معاملہ کہ یہ پولار ریجنز کے اندر ہوتا ہے جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات، یعنی جہاں پر 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہو تو وہاں پر کیسے نمازیں پڑھی جائیں گی؟ ٹھیک ہے؟ عشاء کی نماز تو رات میں پڑھی جاتی ہے، مغرب کی نماز تو سورج ڈوبنے کے بعد، جہاں سورج ہی نہیں ڈوبا تو کیا وہ لوگ 6 مہینے مغرب اور عشاء کی نماز نہیں پڑھیں گے؟ نہیں، وہاں پر باقاعدہ ٹائم سیٹ کیا جائے گا۔ ایک نماز سے دوسرے نماز کے بیچ میں کتنا فرق ہے؟ دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے 5ویں نماز کے بیچ میں کتنے گھنٹوں کا فرق ہے؟ الارم سیٹ کیا جائے گا، اس کے مطابق نمازیں پڑھتے رہیں گے۔ آج بھی جو لوگ پولار ریجنز میں رہتے ہیں، قطب ریجنز کے اندر اوپر اور نیچے رہتے ہیں، تو وہاں پر ان لوگوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ 6 مہینے اگر وہاں پر دن ہے یا پھر 6 مہینے رات ہے تو وہ بالکل اندازہ لگائیں گے، ٹائم سیٹ کریں گے اور نمازیں پڑھیں گے۔ تو یہ 1 سال کا ایک دن جب ہوگا تو ٹائم سیٹ کیا جائے گا اور اس کے مطابق نمازیں پڑھی جائیں گی، اور جس دن ہفتے کا معاملہ تب بھی ٹائم سیٹ کیا جائے گا، مہینے کا جب معاملہ ٹائم اس کے مطابق نمازیں پڑھی جائیں گی، پھر اس کے جو ہے 37 دن باقی کے عام دنوں کے جیسے ہوں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر جیسے میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بتائی، اب دجال پوری دنیا میں گھومے گا، جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا پوری دنیا میں لوگ فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ اب دجال کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ دجال کا خاتمہ کون کریں گے؟ آپ کو معلوم ہے کون کریں گے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سارا سالم جسم، روح، جان کے ساتھ اٹھا لیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قرب قیامت، نازل ہوں گے، اور جب وہ نازل ہوں گے تو ان کا نزول کہاں ہوگا؟ دمشق میں ہوگا۔ دمشق، وہاں پر 2 میناروں کے درمیان، دمشق کی مسجد میں، جامع مسجد میں 2 میناروں کے درمیان نازل ہوں گے، اور 2 فرشتوں کے سہارے نازل ہوں گے۔ کن کے ساتھ؟ 2 فرشتوں کے سہارے نازل ہوں گے، اور اس طرح سے ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، فرشتوں کے پروں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوں گے، نازل ہوں گے، اور ایسے نازل ہوں گے کہ جیسے ان کے دیکھنے سے لگے گا کہ ابھی ابھی غسل کر کے آئے ہوئے ہیں، بالکل ابھی ابھی غسل لیا ہے اور آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بالکل۔ اور وہ فجر کی جماعت کا وقت ہوگا، فجر کی جماعت کا وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں، اور اس کے بعد وہاں ان کی ملاقات حضرت مہدی سے ہوگی، وہاں ان کی ملاقات مہدی علیہ السلام سے ہوگی، اور وہ نماز پڑھانے والے ہی ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پیچھے ہٹیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، لیکن نہیں، وہ کہیں گے کہ نہیں، آپ ہی نماز پڑھیں گے، اور مہدی کی امامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، حضرت مہدی کی
امامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے، فجر کی نماز. سبحان اللہ، اس امت کو بہت بڑا شرف حاصل ہے. یہ ایک امتی کو یہ شرف اللہ رب العالمین نے دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امام بنے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت بڑا شرف ہے امت کو. تو حضرت مہدی کا بہت بڑا شرف. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دجال کا خاتمہ کریں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کہاں کریں گے؟ معلوم ہے آپ کو؟ فلسطین میں کریں گے. فلسطین میں وہاں پر ایک مقام ہے، اس کا نام ہے لد. کیا نام؟ لد. اس کا مقام کا نام لد ہے. لد کا انٹرنس گیٹ، لد وہ جو جگہ ہے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ آج فلسطین میں وہ جگہ موجود ہے اور وہاں پر کچھ ایئرپورٹ وغیرہ ہے آج. ٹھیک ہے، تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر دجال کا خاتمہ کریں گے. بالکل اس کے انٹرنس پر، گیٹ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ کریں گے. بعض روایت میں یہ بات آئی ہے کہ نیزے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ کریں گے، بندوق وغیرہ اس طرح سے نہیں. یہ وہ دور ہوگا، بہت ممکن ہے کہ اس دور کے اندر پرانے جو چیزیں ہیں، جنگی پرانی چیزیں، وہ واپس آئیں گی. جی، اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوگا یہ جو دور ہوگا اس دور کے اندر کیا آج کل تو الگ الگ طرح کے ویپنز ہیں، آٹومیٹک بندوقیں ہیں، اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بندوق سے ماریں گے؟ کیسے ماریں گے؟ تو اس زمانے میں کیا معاملہ ہوگا؟ یہ جو جنگیں ہوں گی وغیرہ، تو بہت ممکن ہے کہ اس زمانے میں جو ورلڈ آرڈر ہے وہ پورا بدل کر پرانے جیسا ہو جائے. اور وہ جنگیں جو ہوں گی، جن جنگوں کا ذکر ہے قرب قیامت، وہ جنگیں گھوڑوں پر لڑی جائیں گی اور وہ جنگیں تلواروں سے لڑی جائیں گی، نیزوں سے لڑی جائیں گی، جس طرح سے ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. یہ جو آج کا جو بزدلوں والی جنگیں ہیں نا، یہ جو بے غیرتی والی جنگیں ہیں، بزدلوں کی جو جنگیں ہیں، اس زمانے ویسی نہیں ہوں گی. یہ آدمی جو بزدل ہے، اگر اس کے سامنے کوئی آدمی آ کر کھڑا ہو جائے، یہ آدمی دم دبا کر بھاگ جائے. جو لوگ ہیں آج مسلمانوں کے ناک میں دم کیے ہوئے ہیں، یہ لوگ اتنے بزدل ہیں کہ مسلمانوں کا ایک بچہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تو یہ لوگ بھاگ کر چلے جائیں. یہ لوگ بہادر اس لیے ہیں کہ اپنے بنکرز میں جو نیوکلیئر پروف ہیں، ان بنکرز کے اندر یہ لوگ اندر چلے جاتے ہیں. سانپ کے یا پھر چوہوں کے بلوں میں گھسنے والے لوگ، یہ کیا بہادر کریں گے؟ ان کے اندر کیا کی بہادری ہے؟ وہ دور آئے گا، وہ دور جہاں پر واقعی میں وہ پرانے دور کی بہادری ہوگی، اور وہی لوگ میدان جنگ میں ٹک پائیں گے جو واقعی میں میدان جنگ کے شہسوار ہیں. اور یہ امت مسلمہ کا خاصہ ہے کہ یہ امت میدان جنگ کی شہسوار ہے. امت یہ میدان جنگ کی شہسوار ہے. الحمدللہ اس امت کے بچے کے اندر شہادت کا جذبہ ہے. ہاں، لیکن ہماری جانیں آفر میں دینے والے لوگ نہیں ہیں. کوئی مولوی کی بات میں آ گئے، کسی مولوی کا فتویٰ سن لیا، کسی نے یہ کہہ دیا کہ آج ہی دجال آنے والا ہے، یا پھر یہ کہا کہ حکومت اسلامیہ کا قیام ہونا چاہیے، یا پھر یہ ہونا چاہیے. ایسے مولویوں کے بھاشن میں آ کر ہم لوگ اپنی جان کو دینے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ ہماری جانوں کا نذرانہ اللہ کے لیے اس دن سے ہے جس دن ہم پیدا ہوئے ہیں. یہ جذبہ لے کر ہم جیتے ہیں الحمدللہ. لیکن ہم لوگ اس طرح کے بھڑکاؤ بھاشن کے اندر اور مولویوں کی باتوں میں آ کر یہ ہے وہ ہے، اس طرح سے جو بھی معاملے ہیں، حکومت الہیہ کا قیام ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، دنگا فساد، نعوذ باللہ، اس طرح کی مینٹیلٹی نہیں ہے ہماری. ہم اس منہج کے ماننے والے ہیں جو منہج یاد رہے آج نوجوانوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، نوجوانوں کا دماغ بدلا جا رہا ہے. بہت سارے نوجوانوں کو صحیح منہج معلوم نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے سبق لینے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں تھے. کتنے سال؟ مکے میں 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس وقت اللہ کے نبی کی کیا اسٹریٹجی تھی؟ آپ نے دیکھا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے بلال پر ظلم ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمار ابن یاسر کو پانی میں ڈبویا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سمیہ کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار ابن یاسر اور آل یاسر کے اوپر ظلم ہوتا تھا. اللہ کے نبی وہیں سے گزر رہے ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں، اے آل یاسر، صبر کرو، صبر کا بدلہ جنت ہے. اللہ کے نبی وہاں سے گزر جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ان کافروں کو دوبارہ جواب دو، پلٹ کر جواب دو، یہ جیسا تمہارے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کی اسٹریٹجی اس وقت ایسی نہیں تھی. بلال کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ان کو یہ حکم نہیں دیا ہے کہ امیہ بن خلف کو اسی کے پتھر سے ختم کر دو. نہیں، وقت، حالات، اقلیت، اکثریت، معاملات، سارے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہیں پر قرآن مجید کی احادیث سے کوئی ایسی باتیں لے لی جس کے اندر بہت زیادہ جوش ہو اور بالکل اسے مس انٹرپریٹ کر کے بالکل ایسے جگہ پر جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، وہاں پر کوئی عالم زور زور سے ایک فتویٰ دے رہے ہیں، وہ فتویٰ لے کو انڈیا کے اندر کاپی پیسٹ کرے تو یہ کہاں کا علم ہے؟ یہ کہاں کی دین ہے؟ یہ کہاں کی سوچ ہے؟ مکی زندگی ہے، مدنی زندگی ہے. ہر چیز کو، ہر فیکٹ کو، ہر چیز کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے.
اس کے بعد نتیجوں پر پہنچنا ہوتا ہے. فتنوں کے اندر لوگ امت کو مبتلا کرتے ہیں, خود مبتلا ہوتے ہیں, امت کو بہت پریشان کرتے ہیں. بہت سارے فتنوں کو اسی طرح کی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے مس ہینڈل کیا جاتا ہے. مس ہینڈل کرتے ہیں, پورے کا پورا خاندان خمیازہ بھگتتا ہے. نوجوانوں کے نوجوان آج اندر, اس طرح کا معاملہ نہیں. ہمیں جوش سے کام نہیں, ہوش سے کام لینا ہے, علم کی روشنی میں کام لینا ہے. الحمدللہ یہ قوم بزدل قوم نہیں ہے, ایمان کے جیالے ہم لوگ ہیں, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. ہم وہ لوگ ہیں, ہم دشت تو دشت ہیں, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم حجاز. یہ وہ لوگ ہم ہیں, خشکیوں میں کبھی لڑتے, کبھی دریاؤں میں دی اذانیں, کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان جچتی نہ تھی دنیا میں جہاں داروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. یہ ہمارا معاملہ ہے. لیکن نہیں اس طرح سے یہ موقف اختیار کر کے نہیں, اس طرح کا موقف نہ اختیار کیا جائے. اہل علم کی رہنمائی میں نوجوان رہیں. اس طرح کے جوشیلے نوجوان جو آپ کو ورغلائیں گے, آپ کو بھڑکائیں گے, ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل اہل علم کے فتاوی جات کی روشنی میں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. خیر, تو یہ دجال کے سلسلے میں حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے اندر لد کے مقام پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کا خاتمہ کریں گے. تو یہ ساری باتیں ہیں, ان ساری باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. دجال سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے تو دعا کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل دعاؤں کے اندر یہ چیز ہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریگولر دعاؤں میں سے ہے. ٹھیک ہے, یہ دعا سیکھیے, ریگولر دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مستقل طور پر دجال کے فتنے سے اللہ رب العالمین کا پناہ مانگیں. ایک چیز. دوسرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کی من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف اسم من الدجال. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من حفظ 10 آیات من سورۃ الکہف اسم من الدجال, جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کی اور وہ اسے پڑھتا رہتا ہے, یہ آدمی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. بڑی بات نہیں ہے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں. اور تیسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے بتائی, من سمع بالدجال فلینع عنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دجال کے بارے میں سنا اسے چاہیے کہ اس سے دور بھاگے. دجال کے بارے میں سنا, دور بھاگے, اس سے دور ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کے سامنے اس کے فتنے میں ملوث نہ ہو. فتنوں سے دور بھاگنا سنت ہے, یاد رکھیے. میرا بہت اچھا ایمان ہے, میں فتنے میں جا کر دیکھو کس طرح سے فتنے میں محفوظ رہتا ہوں, نہیں, یہ کانفیڈنس نہیں. میرا کتنا اچھا ایمان ہے یہ اس کا دعویٰ میں نہیں کر سکتا, آپ نہیں کر سکتے. میرے ایمان کو اللہ رب العالمین ایویلویٹ کرنے والا ہے کہ واقعی میں میرا کتنا ایمان, اس کا دعویٰ میں اور آپ نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. تو ہم فتنوں پر اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے, فتنوں کو اپنے آپ پر پیش نہیں کریں. تو یہ ساری باتیں ہیں دجال کے متعلق. اور دجال کے متعلق یہ بھی ہے کہ دجال, یہ تو دجال اکبر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دجال اکبر. لیکن 30 دجاجلہ آنے والے ہیں. کتنے؟ 30. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک 30 دجال اور آنے والے ہیں. اور یہ کون ہوں گے؟ دجاجلہ. دجاجلہ کا مطلب چھوٹے دجال. یہ فتنوں میں لوگوں کو ڈالیں گے, اپنے نبوت کا دعویٰ کریں گے, اس طرح کا معاملہ. لوگوں کو شیطانی ہتھگنڈے لوگوں کے اوپر آزمائیں گے, لوگوں کا ایمان خطرے میں ڈالیں گے, اور لوگ ان سے متاثر ہوں گے. انہی دجالوں میں سے ایک دجال ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے لوگ جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, مسیلمہ کذاب, اسی طرح سے سجاح, اسی طرح سے عامر بن نویرہ, بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اپنے نبوت کا اعلان کیا. یہ سب دجاجلہ ہیں. کون ہے یہ؟ دجال. اور ایک سجا نامی عورت تھی, انہیں بولی کہ میں نبی ہوں کر بولی, انہیں بھی دجاجلہ میں سے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا, ایک بچہ پیدا ہونے, بچہ چھوٹا, اس کا نام کیا ہے معلوم؟ ابن سیاد. کیا نام اس کا؟ ابن سیاد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا کہ انہیں دجال ہے. جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شک تھا کہ انہیں دجال ہے, اور صحابہ اکرام اس سے ڈرتے تھے کہ یہ دجال ہے. بالکل تمام کے تمام صفات بچپن سے جو ساتھ. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ, چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں, ان کے ساتھ یہ بھی کھیل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے, سارے کے سارے بچے بھاگ گئے, انہیں ٹھہرا وہاں نہیں بھاگا انہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا, اس کی جسمانی ساخت کو, اس کی حیت کو دیکھ کر, کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں محمد
اللہ کا نبی ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں، نہیں کہا. مسلم کی حدیث ہے، مسلم کے اندر ابن سیاد کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں. اس نے صاف انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. نعوذ باللہ، الٹا یہ کہا کہ میں اللہ کے نبی ہوں. استغفر اللہ. بعد میں وہ بڑا ہوتا رہا، صحابہ کی اس کے اوپر باقاعدہ نظر تھی. شیطانی حرکتیں کرتا تھا. حضرت عمر تو قسم کھاتے تھے کہ یہی دجال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قسم کھاتے تھے کہ یہی دجال. اس طرح کا ایسا معاملہ اس کا، شیطانی آدمی. اور صحابہ اکرام اس سے بہت خوف رکھتے تھے کہ یہ دجال. ہر صفت تھی اس کے اندر دجال کی، ہر صفت تھی. اور اس سے صحابہ اکرام دور ہی رہتے تھے. لیکن ہمیشہ بچپن سے لے کر بڑا ہونے تک اس کے اوپر نظر رہی صحابہ اکرام کی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پر نکلے ہوئے تھے اور سب لوگ، اور یہ اس کے اندر تھا، ابن سیاد تھا اس کے اندر، بڑا ہو چکا تھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سفر کے اندر جا رہے ہیں تو سب لوگ چلے گئے. حضرت ابو سعید خدری کے ساتھ انہیں بچا سب. حضرت ابو سعید کو ڈرایا کہ انہیں اخلا بچے اب. تو انہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، مسلم کی حدیث ہے یہ، آ کر کہا کہ میں دجال نہیں ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ آپ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ دجال مکے اور مدینے میں نہیں آئے گا. تو میں مدینے میں پیدا ہوئے سے، میں کہاں پیدا ہوئے سے؟ مدینے میں پیدا ہوئے سے. یہ حضرت ابو سعید نے کہا کہ ہاں واقعی میں یہ تو پوائنٹ ہے. پھر دجال کہاں نہیں داخل ہوگا؟ مکے میں نہیں داخل ہوگا. تو پھر مکے میں تو حج کر چکا ہوں تمہارے ساتھ، میں تو حج کرنے والا ہوں، میں تو حج کیا ہوں، مکے میں گیا ہوں، حج کیا ہوں. اگر ویسا رہتا تو میں مکے میں کیسے داخل ہوتا تھا؟ یہ کہا. اچھا، اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے کہ دجال بے اولاد ہوگا، دجال کی اولاد نہیں ہوگی. تو یہ کہا کہ میری تو اولاد ہے. اس نے کہا کہ میری اولاد ہے. یہ بھی کہا. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہوا. اس کا کیا اس کے ساتھ پاپ بچپن سے ہمیں بہت اس طرح کا اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کریں، اس کے ساتھ ہمیشہ دور رہے اور کوئی قریب اس کے نہیں گیا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اس کے بارے میں نرم ہی ہو رہا تھا. کیا بولتا معلوم؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر مجھے یہ پیشکش ہوئی کہ دجال میں بننا تو میں ضرور قبول کروں گا. کہا کہ اگر مجھے یہ آفر ملتا ہے کہ تو دجال بنے تو میں اس آفر کو ضرور قبول کروں گا. اس کے بعد کیا بولتا معلوم؟ مجھے معلوم ہے کہ دجال کہاں ہے. اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ دجال کہاں ہے. تب حضرت ابو سعید معلوم کہ اس کے ساتھ جو ہمیں کرتے ہی برابر ہے بچپن سے. ٹھیک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے. یہ اہل علم نے کہا. اب یہاں پر دو رائے ہیں. کتنی رائے ہیں اس سلسلے میں؟ دو رائے. ایک انہیں دجال ہے، اصل میں جو دجال ہے انہیں ہے. اس کے بعد انہیں غائب ہوا، اس کے بعد اس کا ریکارڈ نہیں ہے. حضرت تمیم داری نے جسے دیکھا وہاں پر جکڑا ہوا، یہ وہی ہے. بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ جو دجال ہے وہ ابن سیاد ہی دجال ہے. بعض اہل علم کا یہ خیال ہے، لیکن جمہور کی رائے یہ نہیں ہے. جمہور اہل علم کی رائے یہ نہیں ہے. دجال الگ ہے، ابن سیاد الگ ہے. جمہور نے یہ کہا کہ یہ دجاجلہ میں سے ایک ہے. یہ کون ہے؟ دجاجلہ میں سے. دجاجلہ یعنی جو 30 دجال آنے والے ہیں اس میں سے ایک ہے. یہ حقیقی دجال نہیں ہے. دجال تو وہ جزیرے میں ہے، دجال جزیرے کے اندر قید ہے اس طرح سے. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو خیر، اب میری یہ دوسری تقریر ہے. اب فی الحال میری تو ساری انرجی ایگزاسٹ ہو چکی ہے، تو اب اس کے اوپر مزید میں بات نہیں کر پاؤں گا آپ کے سامنے. تو یہ دجال کے متعلق جو باتیں ہیں آپ کے سامنے آئیں، تو ان باتوں کو یاد رکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دجال کے اوصاف کے بارے میں. کہاں سے نکلنے والا ہے صاحب دجال؟ بولیے کہاں سے نکلنے والا ہے دجال؟ خراسان اور اصفہان سے نکلے گا. اچھا، یہ کہاں ہے؟ یہ میں نے بولا آپ کو، ایران میں ہے. موجودہ جو ایران ہے، ٹھیک ہے، جہاں فی الحال یہودی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جہاں فی الحال یہودی نہیں ہے. تو آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے پتا نہیں ہے. تو یہ خراسان اور اصفہان ایران میں ہے، تو وہاں سے یہ نکلے گا. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ کس کے اندر اس کا خروج ہوگا؟ کن لوگوں میں؟ یہودیوں میں. اور دجال کا جو لشکر ہوگا اس میں کتنے یہودی ہوں گے؟ 70,000 یہودی ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، دجال کی جو سب سے جو مین اس کی پرائم آئیڈینٹی ہے، مین اس کی جو صفت نبی نے بیان کی، کیا ہے وہ؟ کانا دجال. اعور عربی میں کیا بولتے ہیں اسے؟ اعور. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھا جائے. اچھا، اور صفت اس کی دجال کی، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا. اچھا، تو کافر پڑھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے؟ نہیں. کیا ہونا ضروری ہے؟ مومن ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے نوجوان ہوگا، کڑیل نوجوان ہوگا،
مضبوط نوجوان ہوگا, ایک عام انسان سے بہت بڑا ہوگا, لیکن یہ نہیں کہ وہ پہاڑ جیسا ہوگا یا پھر ایسا ویسا جو ہمارے اپنے افسانوں کی اپنی سوچ کی وجہ سے ہم لوگ کرتے ہیں. اس طرح کا کوئی معاملہ دجال کا نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتیں دجال کے بارے میں ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا قتل کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں نازل ہوں گے اور لد کے مقام پر فلسطین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا قتل کریں گے. وہ مکے اور مدینے میں نہیں داخل ہو پائے گا, کیونکہ مکے اور مدینے میں دجال اور طاعون داخل نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہاں پر فرشتے ہیں جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں. فرشتے اور ان کے ہاتھوں میں تلوار, یہ نہیں داخل ہو سکے گا. یہ ساری باتیں ہیں دجال کی, اور دجال کا خروج ابھی باقی ہے. یہ وہ دور ابھی نہیں ہے جہاں دجال کا ہم خروج ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ بعض بڑی نشانیوں کا ابھی ظاہر ہونا باقی ہے. بعض لوگ جو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دجال ابھی ظاہر ہوا ہی چاہتا ہے, تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اہل علم سے جڑے رہیں, جو بڑے علماء ہیں ان سے ہم جڑے رہیں, اور ان کی آراء ہمارے لیے اس سلسلے میں مشعل راہ ہوگی. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.